السلام علیکم۔ ہدا اردو کلاسز میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم کلاس 10th کے منتھلی ایگزام سپٹمبر مہینے کے آبجیکٹیو کویسچنز کو لے کر آئے ہیں، تو آئیے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ یہ 30 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو قمر جہاں کا جو افسانہ ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کا عنوان ہے کٹی ہوئی شاخ۔ سوال نمبر 2، ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر جو ہے وہ ہے اسٹیج۔ سوال نمبر 3، جس نظم میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کر رنج و غم کا اظہار کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس طرح کے نظم جو ہوتے ہیں جس میں مرنے والوں کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ تو غالب کے آباء و اجداد جو تھے وہ ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ سوال نمبر 5، احمد فراز کی شاعری کا اصل محور کیا ہے؟ احمد فراز کی شاعری کا اصل محور جو ہے وہ حسن و عشق ہے۔ سوال نمبر 6، لفظ زندہ کے کیا معنی ہے؟ لفظ زندہ کے معنی جو ہے وہ ہے قید خانہ کے۔ سوال نمبر 7، ندا فاضلی کی تصنیف دنیا میرے آگے کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو ندا فاضلی کی جو کتاب ہے دنیا میرے آگے یہ ایک طرح کا خاکہ ہے۔ سوال نمبر 8، قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ قمر جہاں کے والد کا نام جو ہے سید عطاء الحق ہے۔ سوال نمبر 9، لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو لطف الرحمن کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1941 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 10، رستم و سہراب کس کا ڈرامہ ہے؟ رستم و سہراب ڈرامہ جو ہے وہ آغا حشر کشمیری کا۔ سوال نمبر 11، مضمون اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو اس مضمون کے مضمون نگار جو ہیں وہ پروفیسر لطف الرحمن ہیں۔ سوال نمبر 12، صنف نظم رفتہ رفتہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ صنف نظم رفتہ رفتہ جو ہے وہ مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 13، افسانہ سورج کا گھوڑا کے مرکزی کردار کا نام کیا ہے؟ تو اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے وینکٹ یا وینکٹ کرشنا۔ سوال نمبر 14، احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ تو احمد فراز کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ پشاور میں۔ سوال نمبر 15، غالب شاعری میں پہلے پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ تو غالب ابتدا میں شاعری میں جو تخلص کرتے تھے وہ ہے اسد، بعد میں غالب تخلص کرنے لگے۔ سوال نمبر 16، لفظ رہگزر کے کیا معنی ہے؟ لفظ رہگزر کے جو معنی ہے وہ ہے راستہ۔ سوال نمبر 17، زمان و مکان کا نام کس میں ہوتا ہے؟ تو زمان و مکان کا نام جو ہوتا ہے وہ اس میں ظرف میں ہوتا ہے، جیسے ظرف زمان اور ظرف مکان بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 18، درج ذیل میں مہمل لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ مہمل وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور موضوع وہ لفظ جس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے جو ولم جو ہے قلم کا مہمل جو ہوتا ہے وہ ولم ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ سوال نمبر 19، عارف کل پٹنہ آئے گا یہ زمانے کی کون سی قسم ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب اس میں آئے گا لگا ہوا ہے تو یہ مستقبل ہی ہوگا۔ سوال نمبر 20، درج ذیل میں سابقہ کی پہچان کیجیے۔ سابقہ اس میں سے جو ہے وہ باقاعدہ سابقہ ہے۔ سوال نمبر 21، پانی پانی ہونا محاورہ کا کیا مطلب ہے؟ پانی پانی ہونا مطلب شرمندہ ہونا۔ سوال نمبر 22، افسانہ جنون وفا افسانہ جنون وفا کی اشاعت کس رسالے میں ہوئی؟ تو اس افسانے کی اشاعت جو ہوئی تھی وہ صبح 9 میں ہوئی تھی جو کہ پٹنہ سے نکلتا تھا۔ سوال نمبر 23، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہے؟ تو کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار جو ہیں وہ ہے ڈاکٹر قمر جہاں۔ سوال نمبر 24، مرزا غالب کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو مرزا غالب کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1797 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 25، 1964-65 میں ندا فاضلی کے والدین کہاں جا کر بس گئے؟ تو 1964-65 میں ندا فاضلی کے والدین جو ہے وہ پاکستان میں جا کر بس گئے تھے۔ سوال نمبر 26، افسانہ سورج کا گھوڑا کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو اس افسانے کے افسانہ نگار جو ہیں وہ ہے اننت مورتی۔ سوال نمبر 27، ہم لوگ آئے تھے
इस जुमला में कौन सिगा है? तो इस जुमला में जब हम लोग है तो हम लोग जमा मुतकल्लिम ही होगा। सवाल नंबर 28, वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या उसकी जगह पर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे ज़मीर कहते हैं। सवाल नंबर 29, दर्ज झैल में हाय मलफूज़ी की पहचान कीजिए। दर्ज झैल में से जो हाय मलफूज़ी जो है वो लफ्ज़ गुनाह में है, और बाकी बंदा, गुस्सा, गंदा, ये सारे जो अल्फाज हैं इन अल्फाज में हाय मुख्तफ़ी है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक जगह हा का तलफ़ुज़ मुकम्मल तौर पे होता है और बाकी जगहों में हा का तलफ़ुज़ नहीं होता है। वहाँ पे कहीं पे अलिफ़ का तलफ़ुज़, कहीं किसी और भी हर्फ़ का तलफ़ुज़ होता है। जैसे बंदा में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अलिफ़ का तलफ़ुज़ होता है। सवाल नंबर 30, दर्ज झैल में लफ्ज़ ख़त का मुतरादिफ़ क्या होगा? मुतरादिफ़ के माने हम माने के होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ख़त व किताबत हम लोग बोलते रहते हैं, तो ख़त का मुतरादिफ़ लफ्ज़ जो होगा वो क्या है? किताबत है। ये 30 सवालात थे सितंबर माह के, जिसे हमने हल किए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।